السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، صحیح مسلم کتاب الایمان میں آج جس باب کا درس ہے وہ باب نمبر 44 ہے، اور وہ یہ ہے: باب تحریم ضرب الخدود و شق الجیوب والدعاء بدعوى الجاہلیہ، یعنی یہ باب ہے جس میں یہ خدود واحد خط کے معنی رخسار چہرہ، اور جیوب واحد جیب گریبان، اور دعوی الجاہلیہ جاہلیت کی پکار، یعنی چہرے پر ہاتھ مارنے، گریبان پھاڑنے اور جاہلیت کی پکارنے کی حرمت کا باب۔ یعنی اس میں بتایا گیا ہے کہ کسی مصیبت کے موقع پر چہرہ پیٹنا، گریبان پھاڑنا اور جاہلیت کی پکارنا، نوحہ وغیرہ کرنا، رونا دھونا، چیخ پکار کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ تو باب تحریم ضرب الخدود و شق الجیوب والدعاء بدعوى الجاہلیہ، یہ اس میں جن کاموں کا ذکر کیا گیا ہے یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اس سلسلے کی پہلی روایت ہے، قال امام مسلم رحمہ اللہ: حدثنا یحییٰ بن یحییٰ قال اخبرنا ابو معاویہ، اور پھر قال امام مسلم رحمہ اللہ: وحدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو معاویہ و وکیع، اور پھر قال امام مسلم رحمہ اللہ: حدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابی جميعا عن الاعمش عن عبد الله بن مرہ عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: ليس منا من ضرب الخدود او شق الجيوب او دعا بدعوى الجاہلیہ۔ هذا حدیث یحییٰ۔ واما ابن نمیر وابو بکر فقال وشق ودعا بغیر الف۔ یہ یہاں بھی سند میں تحویلات ہیں۔ دیکھیے، یہ پہلی سند ہے، امام مسلم کے استاد یحییٰ بن یحییٰ اور ان کے استاد ابو معاویہ۔ دیکھیے، دوسری سند ہے، امام مسلم کے استاد ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ اور ان کے دو استاد ہیں ابو معاویہ اور وکیع۔ اور تیسری سند ہے، امام مسلم کے استاد ابن نمیر اور ان کے استاد نمیر، جمیعاً عن الاعمش، یہ سب کے سب اعمش سے روایت کرتے ہیں۔ یہ جمین سے کیا مراد ہے؟ تو جمین سے مراد ہے یہ ابو معاویہ، وکیع، نمیر، گویا یہ روایت کرتے ہیں اعمش سے۔ تو اعمش سے اوپر جو سند ہے وہ ایک ہے، اور اعمش کے نیچے سند کی 3 شاخیں ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اعمش کے ایک شاگرد ہیں ابن نمیر، ایک شاگرد ہیں نمیر، اور ان کے شاگرد ابن نمیر، ابن نمیر کے شاگرد امام مسلم۔ اعمش کے دوسرے شاگرد ہیں وکیع اور ابو معاویہ، اور ان کے شاگرد ابو بکر بن ابی شیبہ اور ان کے شاگرد امام مسلم۔ اور اعمش کے تنہا شاگرد ہیں ابو معاویہ اور ان کے شاگرد یحییٰ بن یحییٰ، ان کے شاگرد امام مسلم۔ تو اعمش کے نیچے
سند کی 3 شاخیں ہو جاتی ہیں، اور عامش کے اوپر سند دیکھی ہے، اسی کو بتانے کے لیے ہا استعمال کیا انہوں نے۔ تو عامش روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مرہ سے، اور وہ روایت کرتے ہیں مسروق سے، اور مسروق روایت کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود سے۔ انہوں نے کہا کہ فرمایا اللہ کے رسول نے لیس منا من ضرب الخدود او شق الجیوب او دعا بدعوى الجاہلیہ، یعنی ہم میں سے وہ نہیں ہے، یعنی ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے، یا ہم مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے، جس نے چہرے پر ہاتھ مارا، یا گریبان پھاڑے، یا جاہلیت کی پکار پکاری۔ تو یہ متن یحییٰ کا متن ہے، یہ حدیث یحییٰ۔ اور ابن نمیر ابو بکر نے کیا کہا ہے، وہ شق و دعا بغیر الف، یعنی لیس منا من ضرب الخدود و شق الجیوب و دعا بدعوى الجاہلیہ۔ گویا ابن نمیر اور ابو بکر کے متن میں او نہیں بلکہ واو ہے، لیس منا من ضرب الخدود او شق الجیوب او دعا بدعوى الجاہلیہ، یہ یحییٰ کا متن ہے۔ لیکن ابن نمیر اور ابو بکر نے جو متن روایت کی ہے اس میں او نہیں بلکہ واو ہے، یعنی لیس منا من ضرب الخدود و شق الجیوب و دعا بدعوى الجاہلیہ۔ اور ابھی اس کی اور تھوڑی تشریح آگے آ رہی ہے۔ قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر وحدثنا اسحاق بن ابراہیم وعلی بن الخشرم قال حدثنا عیسی بن یونس جميعا عن الاعمش بهذا الاسناد وقال وشق ودعا۔ دیکھ آگے اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ کے یہاں سند اور متن میں بڑی دقت نظر پائی جاتی ہے۔ دیکھیے، امام مسلم کے استاد ہیں عثمان بن ابی شیبہ، ان کے استاد جریر۔ دوسری سند میں امام مسلم کے استاد ہیں اسحاق بن ابراہیم اور علی بن خشرم، اور ان دونوں کے استاد ہیں عیسیٰ بن یونس۔ تو ان سب نے روایت کی ہے عامش سے، یعنی یہ جریر نے اور عیسیٰ بن یونس نے روایت کی عامش سے اسی سند کے ساتھ۔ اور کیا کہا ہے، یہ وشق و دعا، یعنی لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب و دعا بدعوى الجاہلیہ، بجائے او کے واو کے ساتھ ہے۔ قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا الحکم بن موسیٰ القنطری قال حدثنا یحییٰ بن حمزہ عن عبد الرحمن بن یزید بن جابر ان القاسم بن مخیمرہ حدثه قال حدثني ابو بردة بن ابی موسیٰ قال وجاء ابو موسیٰ وجعا فغشي عليه وراسه في حجر امرأة من اهله فصاحت امرأة من اهله فلم يستطع ان يرد عليها شيئا فلما افاق قال انا بریء مما برئ منه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برئ من السالقة والحالقة والشاقة۔ یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری کا واقعہ اس میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس واقعہ کے حوالے سے پھر اسی حدیث کا ذکر ہے۔ یہ امام مسلم کے استاد ہیں حکم بن موسیٰ قنطری، ان کے استاد یحییٰ بن حمزہ، اور بات کرتے ہیں عبد الرحمن بن یزید بن جابر سے کہ قاسم بن مخیمرہ نے بتایا کہ مجھ سے بیان کیا ابو بردہ بن ابو موسیٰ نے، ابو موسیٰ کے لڑکے ابو بردہ ہیں، بیان کیا کہ وجاء ابو موسیٰ وجعا فغشی علیہ، ابو موسیٰ اشعری کو بیماری ہوئی، تکلیف ہوئی، وہ بے ہوش ہو گئے، اور ان کا سر ان کے گھر والوں میں سے ایک بیوی کے آغوش میں تھا، یعنی بے ہوش ہو گئے تھے۔
بیماری ہوئی، بے ہوش ہو گئے، تو فصاحت امرات من اہلہ، تو ان کے گھر والوں میں سے ایک عورت نے آواز لگائی، چیخ پڑی، وہ یعنی رونے لگی. فلم یستطع ان یرد علیہا، تو وہ اس وقت تو ان کا جواب نہیں دے سکے بے ہوشی کی وجہ سے. فلما افاقا، جب ان کو افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، وہ افاقہ کے معنی جب ہوش میں آئے تو انہوں نے کیا کہا ابو موسیٰ اشعری نے، میں اس کام سے بری ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں، میں اس کام سے الگ ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار برات کیا تھا. ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار برات کیا ہے سالقہ سے، حالقہ سے، شاقہ سے. تو سالقہ مانے السالقہ، یہ سالقہ صاد کے ساتھ بھی ہے، سین کے ساتھ بھی ہے، اور دونوں کا معنی ایک ہے. آگے الفاظ آ رہے ہیں یہ سلقہ یسلق سلقن صاد کے ساتھ، یا سین کے ساتھ سلقہ یسلق سلقن. السالقہ بالسین ایضاً ہی التی ترفع الصوت عند المصیبہ. کیا معنی سالقہ کے؟ جو مصیبت کے وقت آواز بلند کرے رونے میں. اور الحالقہ کے معنی ہوتے ہیں، الحالقہ ہی التی تحلق شعرها عند المصیبہ. تو السالقہ ہی التی ترفع صوتها عند المصیبہ، جو اپنی آواز بلند کرے مصیبت کے وقت. الحلقہ کسے کہتے ہیں؟ یہ ہی التی تحلق شعرها عند المصیبہ، جو مصیبت کے وقت اپنے بال کو مڈوائے. جیسے ہمارے ہندوستان میں رواج ہے، عورتوں ہندو میں رواج ہے کہ ان کے یہاں کوئی شخص مر جاتا ہے تو گھر کے سب لوگ سر مڈواتے ہیں، یہ جاہلیت کا طریقہ ہے. تو الحالقہ التی تحلق شعرها عند المصیبہ، جو اپنا بال موڑے مصیبت کے وقت. اور الشاقہ التی تشق ثوبها عند المصیبہ، جو مصیبت کے وقت اپنے کپڑے پھاڑے، یعنی اپنا گریبان، اپنا کپڑا پھاڑے. تو مصیبت کے وقت آواز بلند کرنا، مصیبت کے وقت سر مڈانا، یا مصیبت کے وقت اپنا کپڑا پھاڑنا، یہ جاہلیت کا طریقہ ہے. اور یہ جو لفظ آیا ہے، یہ گزرا تھا، یہ دعا بدعو الجاہلیہ، تو اس کا معنی یہ ہوگا، یہ دعو الجاہلیہ، یہ قاضی اعظ کہتے ہیں اس کی تشریح کرتے ہوئے، ہی النیاحۃ ونطبۃ المیت والدعاء بالویل وشبہ، یعنی رونا میت پر، میت کی خوبیاں ذکر کرنا، اور ہائے مصیبت، ہائے تباہی وغیرہ کہنا، یہ ہے جاہلیت کی پکار. تو یہ گناہ کبیرہ ہے. دیکھیے گناہ کبیرہ کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جس کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار برات کیا ہو، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ کی بحث گزر چکی ہے، میں نے بتایا تھا کہ کون سا گناہ کبیرہ ہوتا ہے. تو میں نے کئی باتیں ذکر کی تھی. ایک تو یہ کہ جس کام پر وعید آئی ہو وہ گناہ کبیرہ ہے، جس کام پر کوئی حد جاری کی جائے وہ گناہ کبیرہ ہے، اور جس کام کے بارے میں کہا جائے کہ اس کام کا کرنے والا جہنم میں جائے گا یا اللہ تعالیٰ اس کو بخشے گا نہیں، یہ گناہ کبیرہ ہے. ایسے ہی جس کام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہار برات کرے وہ بھی گناہ کبیرہ ہے. تو دیکھیے آگے کی روایت، یہ قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنا عبد بن حمید و اسحاق بن منصور قال اخبرنا جعفر بن عون قال اخبرنا ابو عمیس قال سمعت ابا صخرہ یذکر عبد الرحمن بن یزید و ابی بردہ بن ابی موسیٰ قال اغمی علی ابی موسیٰ. یہ وہی ابو موسیٰ اشعری کے واقعہ دوسری سند سے
اغمیہ علی ابی موسیٰ و اقبلت امراۃ ام عبداللہ تصیح برنۃ قال ثم افاق قال الم تعلمی وکان یحدثها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انا بریء ممن حلق و سلق و خرق. تو اس میں یہ ذکر ہے کہ یہ ابو امیس کہتے ہیں کہ میں نے سنا ابو صخرہ سے وہ ذکر کر رہے تھے، عبد الرحمن بن یزید اور ابو بردہ بن ابی موسیٰ سے روایت کر رہے تھے. ان دونوں نے کہا کہ ابو موسیٰ اشعری پر بے ہوشی طاری ہو گئی، واقبلت امرأتہ ام عبداللہ، اور ان کی بیوی ام عبداللہ آئیں، تصیح برنۃ، یہ زور سے چلانے لگیں. یہ رنتن اور رنین کہتے ہیں وہ آواز جو زوردار آواز ہو. تو صاح برنتن یعنی زور سے چیخنا، وہ زور سے چیخنے لگی. وہ دونوں کہتے ہیں کہ ثم افاقہ، پھر افاقہ ہوا ابو موسیٰ اشعری کو. تو انہوں نے کہا کہ الم تعلمی، کیا تم کو معلوم نہیں؟ اور اس کے بعد پھر وہ اللہ کے رسول کی حدیث بیان کرنے لگے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ انا بریء ممن حلق و سلق و خرق. دیکھیے یہ سلقہ سین سے ہے تو اسے اسم فاعل سالقہ آئے گا، تو صاد سے بھی ہے سین سے بھی ہے، دونوں مترادف ہے. سلقہ و خرق، سلقہ بالسین، صلغ بالصاد، وہی سالقۃ و سالقۃ، یعنی لغتان مترادفتان، یہ دونوں مترادف ہیں. میں بری ہوں اس شخص سے جو سر مڈائے، بال مڈائے، وہ سلقہ، اور مصیبت کے وقت آواز لگائے، وہ خرقہ. یہ سلقہ یسلق سلقن اور حلقہ یحلق حلقن. تو حلقہ ضربہ سے ہے، سلقہ نصرہ سے ہے، اور خرقہ بھی ضربہ سے ہے. خرقہ یخلق، خرقہ مانے پھاڑنا. اور آخری روایت ہے یہ، اس میں یہ ابو موسیٰ اشعری کا جو واقعہ ہے تو بعض راویوں نے بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انا بریء ممن حلق و سلق و خرق، اور بعض روایت میں ہے کہ لیس منا من حلق و سلق و خرق. بات ایک ہی ہے، متن کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں. دیکھیے قال الامام مسلم رحمہ اللہ حدثنا عبداللہ بن مطیع قال حدثنا حشیم عن حسین عن ایاز الاشعری عن امرأۃ ابی موسیٰ عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک سند. ہا وحدثنی حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني ابی حدثنا داود یعنی ابن ابی ہند حدثنا عاصم عن صفوان بن محرز عن ابی موسیٰ عن النبی. یہ تین سندوں سے امام مسلم گزشتہ واقعے کا ذکر کر رہے ہیں، اور پہلی سند، دو سندیں گزر گئیں، تیسری سند. یہاں پر پوری سند بدلی ہوئی ہے. ایسا نہیں کہ وہ سند کے اوپر ایک ہو، سند کے نیچے تین شاخیں ہو جائیں، نہیں. امام مسلم نے تین سندیں ذکر کی ہیں. پہلی سند ہے یہ حدثنا عبداللہ بن مطیع قال حدثنا حشیم عن حسین عن ایاز الاشعری عن امرأۃ ابی موسیٰ عن ابی موسیٰ عن النبی. دوسری سند ہے امام مسلم کہتے ہیں حدثنی حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني ابی قال حدثنا داود یعنی ابن ابی ہند قال حدثنا عاصم عن صفوان بن محرز عن ابی موسیٰ عن النبی. تیسری سند ہے قال امام مسلم حدثني الحسن بن علی الحلوانی قال حدثنا عبد الصمد قال اخبرنا شعبہ عن عبد الملک بن عمیر عن ربیع بن حراش عن ابی موسیٰ عن النبی بهذا الحدیث غیر ان فی حدیث ایاز الاشعری. یہاں دیکھیے تین سندوں سے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے. تو یہ جو پہلی سند ہے جس میں ایاز اشعری واقع ہیں، تو کہتے ہیں کہ یہ ایاز اشعری میں انہوں نے کہا کہ لیس منا،
ولم یقل برئا بریء، یعنی آپ نے فرمایا کہ لیس منا من حلق و سلق و خرق، یہ نہیں کہا کہ انا بریء ممن حلق و سلق و خرق، یعنی متن کے الفاظ میں تھوڑا سا اختلاف ہے، تو امام مسلم رحمہ اللہ اس اختلاف کا بھی ذکر کر رہے ہیں، تو بس ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہرحال یہ میں خلاصے کے طور پہ بتا دیں ہم کہ مصیبت کے وقت یہ چہرے پہ ہاتھ مارنا، گریبان پھاڑنا، جاہلیت کی پکارنا، سر موڑنا، کپڑا پھاڑنا، یہ گناہ کبیرہ ہے اور ایمان کے خلاف ہے، اس لیے امام مسلم نے کتاب الایمان میں اس کا ذکر کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔